السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اسلامی آداب کے اندر ایک اہم ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ مہمان کے ساتھ کیسے سلوک کریں، مہمان کا کیسا احترام کریں، اس کی خاطر تواضع کیسے کریں، اس کی میزبانی کیسے کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کے آنے کو خیر سمجھے، اس کے آنے کو باعث برکت سمجھے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خاطر تواضع کرے، اس کی میزبانی کرے۔ اور دونوں کے لیے میزبان اور میزبان گھر والا ہے اور مہمان جو آیا ہوا ہے، دونوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرمائے ہیں کہ آنے والے کو بھی کہا گیا، جو مہمان بن کر آیا اس کو کہا کہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ اور میزبان سے بھی بات کہی جا رہی ہے گھر والوں سے کہ اس کے آنے کو خیر و برکت سمجھے اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کریں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو اپنے گھر رکھیں، اور 3 دن سے بڑھ کر اگر کرتے ہیں تو وہ بھی صدقے کے اندر آتا ہے۔ لیکن مہمان سے کہا گیا ہے کہ 3 دن سے بڑھ کے نہ رکے، تو معلوم ہوا کہ 3 دن تک مہمان رک سکتا ہے اور 3 دن تک میزبانی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے آنے والے کے لیے جان بوجھ کر کام نہیں ہے، کچھ نہیں، صرف میں گھر والوں کو تکلیف دینے کے ارادے سے یا پھر ایسے ہی ٹہلنے کے ارادے سے اگر جان بوجھ کے وقت گزار رہا ہے یا اپنے قیام کو طویل کر رہا ہے تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے جو مہمان کا احترام کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تعریف کرتے ہیں ان کی جو لوگ اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، گرچہ کہ ان کی تکلیف بھی ہوتی ہے، ان کا خسارہ اور نقصان بھی ہوتا ہے، پھر وہ اگر ترجیح دیتے ہیں تو بڑے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں ایسے لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔